صلہ رحمی اللہ رب العزت کا اہم ترین حکم ہے۔ اس کی اہمیت، اس کی شان اور فضیلت کچھ نہ کچھ آپ سن چکے ہیں۔ جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے، رشتے ناتے توڑ دیتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں سے بائیکاٹ کرتے ہیں، آنا جانا بند کرتے ہیں، ان پر کتنا بڑا وبال آتا ہے۔ مال سے محروم ہو جاتے ہیں، کام دھندہ جو ہے بند ہو جاتا ہے، اس میں تنگیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ادھر ادھر جا کر معلومات لیتا رہتا ہے، اچھا خاصا کام چل رہا تھا، پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ کیا یا نہیں کیا، بہرحال تو نے اپنے ساتھ ضرور کیا ہے۔ آپ نے اپنے جتنے رشتہ داروں کا دل توڑا ہے اور اللہ کے اس حکم کو کئی مرتبہ پامال کیا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ رشتے ناتے جوڑنے والے کو تو اللہ تعالیٰ نوازتا رہتا ہے۔ تو بہت ساری باتیں اس حوالے سے اللہ کے فضل اور توفیق سے بیان کی جا چکی ہیں۔ صلہ رحمی میں کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ کون زیادہ حقدار ہے صلہ رحمی کا؟ کس کا حق زیادہ ہے اور کس کا بعد میں؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں حدیث بیان کی ہے، 2548 نمبر حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں سب سے زیادہ کس کا حق ہے کہ میں اس نے حسن صحبت رکھوں، اس سے اچھا سلوک کروں؟ قال امک، آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس بندے نے 3 مرتبہ پوچھا کہ اس کے بعد آپ نے تینوں مرتبہ یہ فرمایا امک، تیری ماں کا زیادہ حق ہے، یعنی ماں کے حق کو رسول کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ ذکر کیا اور پہلے نمبر پر ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم ادناک فادناک، پھر جو اس سے زیادہ قریب ہو، جو زیادہ قریب ہو۔ ماں کے بعد کس کا نمبر ہے؟ باپ کا۔ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، امام احمد نے اس کو ذکر کیا ہے 4 جلد میں 131 صفحے پر۔ اسی طرح امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے 3661 نمبر۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ میں اس کو بیان کیا ہے، 1666 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یوصیکم بامہاتکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے ماؤں کے ساتھ حسن سلوک۔ ثلاثا، آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ یوصیکم بآبائکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ پھر فرمایا ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے
قریبی رشتہ داروں کے بارے میں کہ ان سے بھی نیکی والا سلوک کرو۔ یہ ترتیب ہے۔ سب سے زیادہ حق کس کا ہے لوگوں میں، پھر اس کے بعد کس کا ہے، پھر اس کے بعد کس کا ہے۔ یہ ترتیب آگے پیچھے نہیں کر سکتے، یہ بھی زیادتی ہے۔ جو زیادہ حقدار ہے اس کو بعد میں، اور جو کم حقدار اس کو پہلے نمبر پر ہر وقت اس کا طواف بندہ کرتا رہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ آپ یہ کہو گے کہ میں تو دونوں کا حق ادا کرتا ہوں، نہیں، جس کا زیادہ حق تھا اس کو بعد میں کیوں پوچھا، اس کو پہلے نمبر پر کیوں نہیں رکھا؟ جس کو اللہ نے پہلے نمبر پر رکھا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 3 مرتبہ اور پہلے نمبر پر بیان کیا ہے، تو اس کو پہلے نمبر پر رکھو۔ اس کے بعد باپ کو ذکر کیا ہے۔ ماں کے بارے میں تو لوگ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ رویہ رکھتے ہیں، لیکن باپ کے بارے میں، اس کے بارے میں کوتاہی زیادہ ہے۔ اور ٹین کی چھت کی طرح جو ہے بہت کڑکڑ بھی کرتا رہتا ہے، اس کے نیچے گرمی بھی لگتی ہے اور کہیں چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتے۔ پھر شور بہت کرتا ہے اور گرم جلدی ہو جاتا ہے، ٹین کی چھت کی طرح۔ پھر جب یہ خود اس کی عقل جو ہے ذرا پختہ ہو جاتی ہے نا، پھر تب اس کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں جب وہ باپ کے اوپر منو مٹی ڈال کے ہاتھ جاڑ رہا ہوتا ہے، تب سمجھ آتی ہے۔ واللہ میں منبر پر کھڑا ہوں، میں آپ کو اپنی آپ بیتی میں سے ایک بات بتا رہا ہوں۔ کسی نے کہا ہوگا، میں آپ کو اپنی آپ بیتی بتا رہا ہوں۔ ایک دن رات کے وقت ہم اپنے کسی ساتھی کے ہاں، بزرگ ساتھی تھے، بہت سارے بھائی جمع تھے، دعوت تھی، کھانے پر جمع تھے، رات کا کھانا تھا، بات چیت بھی، ملاقات ہوئی۔ پھر جس وقت فارغ ہونے لگے تو رات دیر ہو چکی تھی، 12 بجے سے اوپر ہو گیا تھا ٹائم۔ جب نکلنے لگے تو جو ہمارے میزبان تھے وہ ہمیں رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آئے، سلام کرتے ہوئے رخصت ہونے لگے۔ میں اس طرح کھڑا تھا ان بزرگوں کے سامنے، وہ سفید بال تھے ان کے، یہ اس طرح میں سامنے کھڑا ہوں، رخصت ہونے لگا تو اچانک میں نے اس طرح پیچھے مڑ کے آسمان کی طرف دیکھا۔ دیکھو رات کے وقت سورج نہیں نکلتا، واللہ ان بزرگوں کا چہرہ دیکھتے ہوئے ایک دم سے مجھے اپنے والد صاحب کی یاد آئی، اور جیسے ہی والد صاحب کی یاد آئی تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ دھوپ آ رہی ہے۔ یہ ایک لمحہ تھا، یہ تو سنا تھا کہ باپ کا سایہ، لیکن یہ پریکٹیکل سے سمجھ میں آیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہے کہ رات کو دھوپ کہاں سے آ گئی، تو احساس یہ ہوا کہ باپ اب سر سے اٹھ چکا ہے، اب ایسے جیسے دھوپ کے نیچے کھڑے۔ رات کے 12 بجے احساس کیسے ہوا، واللہ عالم۔ پتہ نہیں آپ کو یہ میری بات سمجھ آئے گی یا جو ہے اوپر سے گزر گئی ہوگی، شاید کسی کو تب سمجھ آئے جب وہ پریکٹیکل اس مقام تک پہنچے۔ باپ جب سر سے اٹھ جاتا ہے تب پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ او ہو، کتنا بڑا نقصان کر دیا ہم نے۔ اللہ اکبر۔ اور پتہ ہے آپ کو کہ والدین کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، ان کے اعصاب کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، غصہ بڑھ جاتا ہے، معمولی باتوں پر چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں فرما رہا کہ اگر ان میں سے ایک یا دونوں جو ہے موجود ہوں اور بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا۔
برداشت کرنا ہے۔ مسجد نمرہ میں ہمارے ایک ساتھی میں نام نہیں لیتا، ان کے بزرگوں کا تھوڑا پردہ رہ جائے گا، وہ بھائی میرے پاس تشریف لائے اور اپنے والد کی سختیوں کے متعلق شکایت کرنے لگے کہ میرا باپ بہت سخت آدمی ہے۔ کہتے میرا باپ اتنا سخت ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، آنسوؤں سے رویا وہ، جیسے بندے کی روتے ہوئے چیخیں نہیں نکل جاتی۔ اب مجھ سے حال پوچھے کہ کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی صبر ہی کرو، صبر کرو۔ باپ، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا، اس کے اندر جانے والا دروازہ باپ ہے۔ کہتے ہیں نا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرنی چاہیے، اس سے جنت ملتی ہے۔ جہاد کتنا بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ ایک آدمی ماں باپ کو رلاتا ہوا چھوڑ کر آ گیا، پتہ چل گیا، آپ نے فرمایا جا واپس، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جا ان کی خدمت کر۔ بھائیو، انسان پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ وہ حق توحید کو ماننا، اللہ کی خالص عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا، یہ انسان پر رب تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد کس کا ذکر کیا ہے؟ بھائی آپ کہو گے کہ بھئی اللہ اللہ ہے اور اللہ کے بعد رسول اللہ ہے، سب سے بڑا حق اللہ کا ہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، وہ تو ہے، وہ الگ ٹاپک ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق ذکر کیا ہے۔ اللہ خالق ہے حقیقی، اللہ نے اس بندے کو پیدا کیا ہے، ڈیزائن کیا ہے، اس کے لیے زمین بچھائی، آسمان کی چھت لگائی، اس کے لیے آسمان سے بارشیں، زمین سے غلہ اگاتا ہے، اس کی ایک ایک چیز کی اللہ رب العالمین ذمہ داری لیتا ہے اور سارے انتظام انسان کے لیے کرتا ہے، اس کا حق سب سے بڑا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو انسان کے وجود کا جو سبب ہے وہ کون ہے؟ اس کے ماں باپ ہیں، یعنی یہ ماں باپ بھی انسان کی دنیا میں آنے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے، پیدا اللہ نے کیا ہے اور ماں باپ کو ذریعہ بنایا۔ تو حق بڑا اللہ کا اور اللہ کے بعد ماں اور باپ کا حق ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اکبر۔ امام حاکم نے مستدرک میں چوتھی جلد میں یہ 167 صفحے پر یہ حدیث بیان کی ہے، فرمایا بر امک و اباک، ماں کے ساتھ نیکی کر اور اپنے باپ کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ حارثہ غالباً صحابی ہیں، حارثہ بن نعمان ہیں غالباً، واللہ اعلم، بالضبط مجھے یاد نہیں ہے، جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے یہ کیسے؟ کہا ماں کے ساتھ نیکی کرنے کا یہی صلہ ہے، ماں کے ساتھ احسان کرنا۔ ماں کو ستانا بہت بڑا جرم ہے، اور آج کل کی مائیں بھی اس طرح کی ہیں کہ وہ کچھ زیادہ ہی بے صبری ہیں۔ ہر ماں شیخ سدیس کی ماں کی طرح تو نہیں ہے نا۔ شیخ سدیس کی والدہ محترمہ نے مہمانوں کے لیے کھانا بنایا، اور کھانا وغیرہ جب تیار ہو گیا، مہمانوں کے آنے کا ٹائم ہو گیا،
تو شیخ صاحب جو ہے اس وقت ان کا بچپن تھا، جیسے بچے ہوتے ہیں 6-7 سال کے یا کم یا زیادہ واللہ عالم. انہوں نے مٹی اٹھائی اور کھانے والے برتن میں ڈال دی، جو کھانا بنا تھا طعام اس میں مٹی ڈال دی. اب اس ماں کا کیا حال ہو، کتنی محنت سے کھانا بنایا وہ سارا برباد کر دیا. ماں نے کہا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے. یہ غصے کی عالم میں الجا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے. کیوں بھائی بتایا اللہ نے کہ نہیں؟ امام کعبہ بنا کہ نہیں شیخ سدیس؟ اور ہماری مائیوں اللہ تیرا ستیہ ناش کر، اللہ تیرا بیڑا غرق کر دے، اللہ تجھے تباہ کر دے، اللہ تجھے برباد کر دے. پھر کئی سال بعد جب وہ روتے ہوئے مسئلے پوچھتے ہیں، بچہ بات ہی نہیں مان رہا. بھائی تو نے بد دعائیں اتنی دی، وہ کہاں بات مانے گا؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے اولاد کو بد دعا دینے سے منع کیا ہے. قبولیت کی کوئی گھڑی ہوگی، قبول ہو جائے گی، بعد میں تم خود بیٹھ کے رو گے. ایک آدمی اپنے بیٹے سے تنگ آ گیا، اس قدر تنگ آ گیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی. جس وقت وہ بد دعا دے رہا تھا اس کا بیٹا کسی سرد خانے میں میت کی صورت میں پڑا ہوا تھا. اس کو پتہ نہیں ہے ابھی، وہ جا چکا ہے. ماں باپ کا دل نہیں دکھانا چاہیے. دعا کے لیے درباروں پہ جا کے چلے کاٹتے ہیں، دعا کے لیے کسی قبر پرست کسی صوفی کے پیچھے جا کے کہاں جا رہے ہیں؟ میں فلاں صوفی صاحب سے ملنے جا رہا ہوں. کدھر جا رہے ہو؟ فلاں پیر صاحب سے میری بیعت ہوئی ہے، آج وہ آئے ہوئے تو میں ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. کس لیے جا رہے ہو؟ ان سے دعا کروانی. تیرے گھر میں سب سے بڑا پیر تو تیرا باپ ہے، سب سے بڑی پیرنی تیری ماں ہے. ماں باپ تیرے پاس موجود ہیں اور جا رہا ہے قبر پرستوں، عقیدے کے مریضوں کے پاس جا کے، تعویذ فروشوں کے پاس جا کے دعا کروانے جا رہا ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال صلہ رحمی میں جس کا حق زیادہ ہے اس کو پھر زیادہ حق دینا چاہیے. بر امک و اباک، نیکی کر اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے باپ کے ساتھ. و اختک و اخاک، اپنی بہن کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ. دیکھو ترتیب ہے. ثم ادناک فادناک، پھر اس کے بعد جو قریب ہے، پھر جو اس کے بعد قریب ہے. دیکھو ایک ہوتے ہے دور کا رشتہ دار، ایک ہوتا ہے قریب کا رشتہ دار. زیادہ حق کس کا ہے؟ قریب کے رشتہ دار کا. ایک ہوتا ہے محرم رشتہ دار، ایک ہوتا ہے غیر محرم رشتہ دار. زیادہ حق کس کا ہے؟ جو محرم ہے. اللہ اکبر. اسی طرح خرچ کرنے میں بھی یہی ترتیب ہے. امام مسلم نے حدیث ذکر کی صحیح مسلم میں 1822 نمبر. جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اعطى الله احدكم خيرا فليبدأ بنفسه واهل بيته. تم میں سے جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال عطا فرما دے تو اپنے آپ سے شروع کرے، اپنے آپ پر خرچ کرے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے. اور امام احمد نے حدیث بیان کی ہے مسند احمد کی 4 جلد میں 131 صفحے پر. اسی طرح علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب و ترہیب میں صحیح الترغیب و ترہیب اس میں اس کو صحیح قرار دیا ہے. مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ، جو تو خود کھائے تو صدقے کا اجر پائے گا. سبحان اللہ. بندہ کھا خود رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے صدقہ ہے یہ. وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ،
اپنی اولاد پر جو تو خرچ کرتا ہے یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ وما اطعمت زوجتک فہو لک صدقہ، جو تو اپنی بیوی کو کھلائے یہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ وما اطعمت خادمک فہو لک صدقہ، اور جو تو اپنے خادم کو کھلائے یہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، قریبی سے شروع کر۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ پر خرچ کرنے والا، اولاد پر خرچ کرنے والا، انسان پر اولاد کا حق خرچ کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ میں اس کی مثال یوں دوں گا آپ کو کہ ایک پرندہ ہے، وہ آپ نے پنجرے میں قید کیا ہوا ہے۔ باہر والے پرندوں کو اگر کوئی دانہ پانی ڈال دے تو کیا ہوگا؟ ثواب ہوگا، لیکن جو پنجرے کے اندر ہے اس کو تو دانہ پانی ڈالنا فرض ہوگا نا، کیونکہ آپ نے اس کو قید کر لیا ہے کہ تو باہر نہیں جا سکتا، تو پھر اس کا حق زیادہ ہے۔ بندے کے جو بچے ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان پہ خرچ کیا جائے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نماز چھوڑ دیں تو گناہ ہوتا ہے۔ بھائی ہوتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا، اس کی بڑی شناعت ہے۔ اور کوئی دین کا کام، کوئی روزہ، کوئی ادھر ادھر کوئی ایسا کام جس کی ترغیب ہے، تاکید ہے، وہ کچھ چھوڑ دے، فرض کام چھوڑ دے، بھئی گناہ ہوگا۔ عزیز بھائیو، یہ بھی یاد رکھنا، جس کے بیوی بچے ہوں اور ان بیوی بچوں کو وہ ضائع کر دے، ان کا جو حق کفالت ہے وہ ادا نہیں کرتا، یہ بھی بہت بڑا مجرم ہے۔ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں۔ اللہ کے راستے میں جانے سے تجھے کس نے روکا ہے؟ یہ جو گھر میں تمہاری بیوی ہے اس کو لا کے دے بھائی، یہ بچے ہیں ان کو راشن پانی دے کے جا، اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، ان کی روزی روٹی پوری کر کے جا۔ کتنے دن کے لیے جا رہا ہے؟ کتنے مہینے کے لیے جا رہا ہے؟ جتنے دن تم گھر میں نہیں ہوگے اتنا راشن پانی، ان کا خرچہ، پاکٹ منی دے کے جا۔ یہ آگے سے بتائے کیا کہتا ہے؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو چھوڑا تھا نا ان کو اس طرح وادی غیر ذی زرع میں۔ یہ ادھورا علم جو ہے نا، یہ بندے کو ڈبو دیتا ہے، ڈبو ڈبو کے مارتا ہے۔ اور سنو، ایک آدمی وہ کہہ رہے ہیں دیکھو نا اصحاب کہف بھی تو ایسے ہی تھے، پتہ نہیں کہاں سے دلیلیں لا کے جو ہے دے دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو چھوڑا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کو یہاں چھوڑ کے جا۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ایسا کر۔ دوسرے، جب بیوی کو وہاں چھوڑ کے جا رہے تھے تو بیوی کو کھجوریں دے کر گئے، راشن دے کر گئے تھے۔ دوسرا انتظام کیا کیا؟ دعا کی، یا اللہ ان کو روزی عطا فرما، ان کو رزق عطا فرما۔ انتظام بھی کیا، دعا بھی کی۔ یہ نہیں کہ بچے جو ہے وہ چرسیوں اور موالیوں کے ہاتھوں چڑھ جائیں اور بیوی جو ہے اس کی ذلیل ہو رہی ہے، خوار ہو رہی ہے، اور صاحب جناب اللہ کے راستے میں جو ہے چکر کاٹ رہے ہیں۔ یہ کون سا اللہ کا راستہ ہے؟ یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ یہ جس کا حق اللہ نے رکھا ہے پہلے وہ حق ادا کرنا پڑے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یدعی من یقوت، بندے کے گناہگار ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ جو اس کے ماتحت ہیں وہ ان کو ضائع کر دے، ان کو لا کے دینا پڑے گا۔ جو اللہ نے آپ کو استطاعت دی اس کے مطابق خرچ کرو، لیکن ان کو کما کر دینا یہ فرض ہے، لازم ہے تمہارے اوپر۔ تو یہ آگے سے نا توکل والی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور یہ کہے گا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ۔ بھائی آپ آیتیں غلط کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ توکل کا کیا مطلب ہے؟ شاعر نے اپنی زبان میں خوب سمجھایا ہے، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنا خنجر تیز کر لے، پھر بھروسہ اللہ پہ رکھنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی اونٹنی، اپنے جانور کا پاؤں باندھو، پھر اللہ پہ توکل کرو، لاک لگاؤ بسم اللہ پڑھ کے، پھر اللہ پہ توکل کرو۔ یہ نہیں کہ آپ کھلا ڈلا چھوڑ کے جا میں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ یہ تعلیم تمہیں کس نے دی ہے؟ قرآن میں تو یہ تعلیم نہیں ہے، حدیث میں یہ تعلیم نہیں ہے، یہ تعلیم تمہیں کس نے دی ہے؟ توکل ایک ہوتا ہے اپنے ذات کے بارے میں، ایک بندہ ہے اکیلا ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، وہ اپنے بارے میں توکل کرتا ہے۔ لیکن میں بیوی بچوں کو چھوڑ کے اللہ پہ توکل کر رہا ہوں، اس توکل کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر ہے تو مجھے لا کے بتاؤ، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، مجھے لا کے دلیل دو۔ تو بیوی بچوں کے لیے انتظام کرنا، ایک آدمی وہ بڑا زبردست کی پرسنالٹی، پہلوان بندہ، اونچا اس کا قد اور اچھا 1.5 ڈول تھا اس کا، صحابہ کرام نے جب اس کو دیکھا تو کہنے لگے لو کان ھذا فی سبیل اللہ، ارے اگر یہ اللہ کے راستے میں ہوتا تو کیا ہی بات تھی۔ آپ نے فرمایا اگر یہ نکلا ہے نا اپنے بچوں کی روٹی کے لیے، اپنے والدین کی خدمت کے لیے، اگر یہ نکلا ہے فہو فی سبیل اللہ، تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ یہ حدیثیں جو ہم کیوں نہیں بیان کرتے؟ فرمایا اگر یہ بندہ نکلا ہے، بھائی ان کی روٹی کا بندوبست کرے، ان کی ستر پوشی کا بندوبست کرے، ان کی حیا کا بندوبست کرے، کسی کے محتاج نہ ہو جائیں، کسی کے آگے ذلیل نہ ہو جائیں، فہو فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں۔ اللہ اکبر۔ عزیز بھائیو، دین اسلام ہمیں عقائد سے لے کر عبادات سے لے کر معاملات، ہر چیز میں دین اسلام رہنما ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جو ان اصولوں کو اپنائے گا نہ وہ ذلیل ہوگا، نہ رسوا ہوگا، نہ خوار ہوگا، نہ دنیا میں ذلیل ہوگا، نہ آخرت میں رسوا ہوگا۔ دنیا بھی اس کی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اس کی اچھی ہوگی۔ ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔